نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، حضور پیر طریقت، آل رسول۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک خیال تھا، ایک شبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فتح الا علی، علی کے سوا کوئی جواں مرد ہی نہیں ہے۔ تو یہ علی کی جواں مردی کیسی کہ صحابہ میں ٹکراؤ ہوا اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، یہ کیسی جواں مردی؟ کہا یہ بس میرے دل میں یہ خیال تھا اور اسی وجہ سے مجھے اس کے دل میں میری قدورت تھی، یعنی ملزوم کی طرف کوئی میلان اور محبت نہیں تھی۔ کیوں کہا ہے یہ نتیجہ ہے، یہ تو خدا کا فضل ہے حضرت مولانا صاحبان کہ یہ کورونا آ گیا، نہ تو نہ جانے کتنی گردنیں نب گئی ہوتی، نہ جانے کتنے سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور اب کسان اندولن چل رہا ہے۔ یہ فضل ربی کہیے، غوث و خواجہ کا کرم ہے، ہاں، ورنہ آپ اس وقت کیا حالات ہوتے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لیکن آج بھی ہماری قوم بیدار نہیں ہو رہی۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں، بن بندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی حضرت دعا کر دو کاروبار دھندا، کوئی نہیں کہتا حضرت دعا کرو ہمیں اللہ توفیق دے مسجد چلے جائے، تب دھندا بڑے کی بات کرتے ہیں، بندگی کی بات کوئی نہیں کرتا۔ بن بندگی کے کچھ نہیں، کما لو، کتنا کماؤ گے، کما کے چلے جاؤ گے۔ آپ نے اشرف سمنانی کی منقبت پڑھی، آپ بتائی نہ جانے کتنے سلاطین چلے گئے، کتنے حکمران چلے گئے، آج آپ نے ان کا ذکر کیا نہیں کیا۔ اشرف سمنانی کا ذکر کیوں کیا؟ سلطنت ترک کی، سلطنت ترک کی، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، حضور پیر طریقت، آل رسول، حضرت علامہ پیر سید حسنین میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مائک پر پیر طریقت حضرت حسنین میاں صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والردین، والصلاة والسلام علی من کنتم نبی وآدم بین الماء والتین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن لذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس دیار قدس میں لازم اے دل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط۔ نام کے توحید پہ اور انکار تعظیم رسول، نام کے توحید پہ اور انکار تعظیم رسول، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط، کیا غضب ہے کفر کو کہتے ہیں جاہل احتیاط۔ جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، جی میں آتا ہے لپٹ جاؤں مزار پاک سے، کیا کروں میرے ارمانوں کے قاتل احتیاط، کیا کروں میرے ارمانوں کے قاتل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط۔ صرف انہی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، صرف انہی کو ہے ثنائے مصطفیٰ لکھنے کا حق، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، جس قلم کی روشنائی میں ہو شامل احتیاط، اے غم دل احتیاط، اے وحشت دل احتیاط۔ حاضرین، بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اس پر کچھ
عرض معذور سے پیشتر. بس آپ یوں سمجھیں کہ میں مولانا کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی ایسا جلسہ نہیں، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا، حالات سازگار ہو جائیں پھر تقریر سنیے خانقاہی طرز و لہجے میں انشاءاللہ. بس ایک خواہش ہے میرے برادران کی، شمس الدین بھائی، نجم الدین بھائی وغیرہ کی، تو حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا. میں بھی وہ تھکاوٹ بہت محسوس کر رہا ہوں. میں گاؤں سے آیا ہوں، کل بھی میں ایک جگہ پروگرام میں چلا گیا، آج بھی یہ پکڑ لائے. بہرحال حاضر ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اور ایک میں خاص طور پہ اس وقت میں بہت خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ علماء، ائمہ حضرات ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کا ایک بہتر مشیر کار ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ایک جملوں میں تو آپ سمجھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا. اور کچھ عوام سے ہے، لیکن عوام ہے کہاں کہ میں ان سے کچھ مخاطب ہوں، کچھ کہوں بہرکیف. اب بیٹھنے میں 2-4-10 منٹ کے جو ٹائم ہے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے. بہرحال کچھ کہنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم سب بارگاہ رسالت میں ہدیہ صلوات پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور بآواز بلند، صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کی جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یوں ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری عظمت کی معرفت کرو میں تمہاری عظمت کو پہچانواؤں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرے شکر گزار بندے بنے رہو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو. اس آیت کریمہ میں یاد رکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے اس رب کو جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے، آگ، ہوا، پانی. اس رب کو جس نے ہمیں آنکھیں عطا کی اور آنکھ کے ایک نقطے میں نور کا سرچشمہ جاری فرمایا. اس رب کو جس نے ہمیں کان عطا کیے اور کان کے ایک پردے کو نغمات کا مرکز قرار دیا. اس رب کو جس نے ہمیں زبان عطا کی اور زبان میں قوت گویائی بخشی. اس رب کو جس نے ہمیں دماغ عطا کیا اور دماغ میں قوت فراست بخشی. سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ساری نعمتوں کا دینے والے کو آپ فراموش کر چکے ہیں. اب آپ بتائیں ایسی صورت میں جب مہمان کو یہ پتہ چلے گا کہ کمرے میں سانپ بھی رہتا ہے تو آپ بتائیں کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے یا مہمان کو نیند آ سکتی ہے؟ سو سکتا ہو؟ کیوں؟ اس لیے اس کو شک ہے کہ ہاں سانپ نکل سکتا ہے. اس شک میں اس کی نیند غائب ہے. شک میں تھکا ہوا انسان سونا چاہتا ہے لیکن شک کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی. لیکن آپ کو یقین ہے کہ خدا کا وجود ہے پھر بھی آپ فجر نہیں پڑھتے. آپ کو یقین ہے کہ خدا کا وجود ہے ظہر سے غافل ہے. آپ کو یقین ہے کہ خدا کا وجود ہے پھر بھی عصر نہیں پڑھی. آپ کو یقین ہے کہ خدا کا وجود ہے
پھر بھی آپ مغرب سے غافل ہو گئے. آپ کو یقین ہے کہ خدا کا وجود ہے، پھر بھی آپ ایسا نہیں پڑھی. اب آپ بتائیں کہ وہ دین رب تبارک و تعالیٰ جو اتنی ساری نعمتوں کو دینے والا ہے اور اس کا حکم ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. وہ نعمتیں دے رہا ہے، آپ لیتے چلے جا رہے ہو. ہر نفس سے فرو میربت، ہر ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں. آپ نے پڑھی ہوگی گلستہ میں بھی، میں نے بھی پڑھی ہے یہ بات. جب ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں، اب شمار کرو وہ سانسیں 24 گھنٹے میں کتنی چلتی ہیں، اس کا دونا کر لو اور آپ اس کے شکرانے سے آپ خیال کریں. آپ حضرات میری ایک مشورہ ہے اور عوام سے بھی. آپ یہ شکایت کرتے ہو میرے املاک جلائے جاتے ہیں، آپ یہ شکایت کرتے ہو مجھے بری اور بہت سخت FIR میں درج کر کے مجھے آتنک میں پھنسایا جاتا ہے. آپ یہ شکایت کرتے ہو میری روزی تنگ ہو چکی ہے. آپ یہ شکایت کرتے ہو میں برے مرض میں مبتلا ہوں. آپ یہ شکایت کرتے ہو کہ میں ہر طرح سے پریشان کیا جا رہا ہوں زورن ظلمن. آپ یاد رکھو یہ علماء اور محدثین یہ فقہاء کا ایک جملہ بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ شکار میں کوئی شکاری نہیں آئے گا، وہ شکاری کے نشانے پہ نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک وہ خدا کا ذکر شکار کرتا رہے گا. اگر یہ بات صحیح ہے مسلمہ ہے تو اب اس کا گلہ مت کرنا کہ ہم پریشان کیے جا رہے ہیں. اس کا گلہ مت کرو کہ میرا گھر جلایا جا رہا ہے. اس کا گلہ مت کرو، اس کا شکوہ مت کرو کہ مجھے مستقل کسی نہ کسی پریشانیوں میں ڈالا جا رہا ہے. صاحب لاٹھی کھائیں گے، مسجد جائیں گے، لاٹھی کھائیں گے. اب بتاؤ مسجد کھل گئی، کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ آپ بتائیں کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ مسجدوں کو کی در و دیوار بددعائیں کرتی ہیں آپ. جب آپ کے حق میں خدا کا گھر بددعا کرے گا تو آپ کہاں سے ترقی کرو گے؟ آپ کہاں سے سکون پاؤ گے؟ آپ کہاں سے قرار پاؤ گے؟ میں ان تقریروں سے بہت دور ہوں. میں صرف عملی بات کرتا ہوں. ہم ہیں یا آپ ہیں؟ عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آپ اچھے اعمال کیجئے، اپنے رب کو یاد کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو اور کامیاب رہیں گے. دوسری بات بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں، اگر کوئی میری بات کو جیسے تکلیف پہنچے گرا سمجھے مجھے معاف کر دیں گے. لیکن چونکہ میں دیکھ رہا ہوں میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں. کوئی تھوڑا صاحب علم ہے، کچھ زہد و تقویٰ ہے، کچھ اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے تو کسی دوسرے کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں میرے اپنے تعلق سے. آپ کے ان ذوات قدسیہ کی بات ہے، ان آثار کی بات کر رہا ہوں جن کی عزت تکریم آپ پر فرض ہے. میں نماز پڑھوں، میں کسی صحابہ سے بغض رکھوں، میں نماز پڑھوں کسی تابعی سے بغض رکھوں، میں عبادت گزار بنوں کسی محدث سنی صحیح العقیدہ سے بغض رکھوں، میرا عمل کچھ کام نہیں آئے گا. کہیں تو ایک مثال بھی بتا دوں. شیخ ابو بکر کتانی، یہ سید الطائفہ ہے اپنے وقت کے. شیخ ابو بکر کتانی یہ بہت پرہیزگار، ان کو چراغ حرم کہا گیا ہے. چراغ حرم ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 20 سال متواتر حرم شریف میں کعبہ شریف مقدس کے پرنالے کے نیچے رات عشاء کی نماز کے بعد قرآن شروع کرتے فجر تک قرآن ختم ہو جاتا رہا. ایسے پرہیزگار شیخ ابو بکر کتانی، ایسے پرہیزگار. علماء نے کہ آپ دیکھیں اسٹیل نے لکھا ہے کہ شاید وہ ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، سارا وقت ان کا حرم میں. اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ میں اتنی مجاہدات و کثرت سے جو میں نے کی ہے اس کا مزہ مجھے کچھ ملا نہیں. ظاہر سی بات، آپ تجارت کرتے ہو، دھندا کرتے ہو تو دھندے میں کچھ آگے پیچھے مزہ ملے تبھی تو رہے گا دھندا. آپ
علم رکھتے ہیں، آپ علم کو بانٹ رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو نفع ملتا ہے، آپ کا علم تازہ ہوتا ہے۔ میں تو بھول گیا، مجھ سے پوچھو نومیر سناؤ مولانا صاحب، تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لیکن آپ جو درسگاہ میں بیٹھا ہے تو کہے گا یہ میں بخاری پڑھا دوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا ایک ورک ہوتا ہے، اس ورک میں اس کو جو چاہتا ہے اس کو ملتا ہے، اسے محسوس بھی ہوتا ہے۔ کشف کہیے، کرامت کہیے، زبانوں میں اثر کہیے، ہاتھوں میں شفا کہیے، جو بھی آپ جس انداز سے کہہ لیں۔ تو شیخ ابو بکر قطانی فرماتے ہیں کہ مجھ میں کچھ اس کا اثر ہی نہیں اتنی مجاہدات کا۔ پھر وجہ بتائی کہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مجھے حضرت علی سے کچھ قدورت تھی میرے دل میں۔ آپ پڑھ لیجئے گا کہیں، اگر کہیں سے میں، کیونکہ میں پڑھی ہی بات بولتا ہوں، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اتنی مجاہدات کے بعد مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، مجھے ایک وجہ سمجھ میں آئی کہ مجھے میرے دل میں مولائے کائنات کے تعلق سے کچھ قدورت تھی۔ وہ کیا ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اور آپ لوگ بھی کسی کو مت ڈالیے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں پاتے، ادھر کی ادھر کرتے ہیں۔ ایسی باتیں روڈ پر نہیں آنی چاہیے جس سے عوام سمجھ نہیں پاتی ہے۔ بلاج مباحثہ، مذاکرہ، تناؤ اور خیمہ، یہ سب یہاں اسے تمام علماء کو آپ اور جس سے ملے آپ ان سے ہی بات کہیے، خدا رہا ایسی بات مت کیجیے کہ جس سے آپس میں اختلافات اور انتشار پیدا ہو۔ تو کچھ بیک گراؤنڈ ہم نہیں بتانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں ایک خیال تھا، ایک شبہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فتح الا علی، علی کے سوا کوئی جواں مرد ہی نہیں ہے۔ تو یہ علی کی جواں مردی کیسی کہ صحابہ میں ٹکراؤ ہوا اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، یہ کیسی جواں مردی؟ کہا یہ بس میرے دل میں یہ خیال تھا، اور اسی وجہ سے مجھے ان کے دل میں میری قدورت تھی، یعنی ملوم کی طرف کوئی میلان اور محبت نہیں تھی۔ کہا اچانک آقا نامدار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا دیکھا کہ ان کے ساتھ مولائے کائنات بھی ہیں، مولائے کائنات بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ میں جا کے لپٹ گیا سینے سے، سرکار نے مجھے سینے سے لپٹایا اور فرمایا کہ جاؤ علی سے ملو۔ کیا فرمایا؟ جاؤ علی سے ملو۔ کہا مجھے شرم آ رہی تھی کہ جو میرے دل میں ان کے خلاف تو کچھ قدورت ہے، کہا اس کے باوجود بھی علی نے مجھے گلے سے لگایا، بڑی خندہ پیشانی سے گلے سے لگایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ علی کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو کہا علی مجھ کو کوہ ابو قبیس پر لے کے چلے گئے، اور کہاں وہاں راز و نیاز کی ساری باتیں سوال و جواب ہونے لگا، یہاں تک کہ میری قدورت زائل ہو گئی۔ اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے اپنے آپ کو کوہ ابو قبیس ہی پہ پایا۔ اس کے بعد میرے دل کی یہ جو گندگی تھی قدورت کی جب ختم ہو گئی تو میرا دل مطمئن ہوا، دل میں چمک پیدا ہوئی۔ تو میرا کہنے کا مقصد جو جس مقصد کا ہے، جس منزل کا ہے، ہم اور آپ اس کی عزت کریں۔ اگر کوئی اپنی زبان کو خراب کر رہا ہے کرنے دے۔ آپ عالم ہیں، آپ جانتے ہیں ہمیں کس کی عزت کرنا چاہیے، کس کی توقیر کرنا چاہیے، کس کا احترام کرنا چاہیے، اور جتنا کرنا چاہیے وہ اتنا ہی کریں جتنا کو وہ مستحق ہے۔ ایک یہ ہمارا آپ سے مشورہ ہے، بہت سارے آپ لوگ ہیں اور آپ جس کو بھی کیجئے کوشش کیجئے، اور دوسرے اصلاح قوم کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قوم بے راہروی کا شکار ہے، بے راہروی کا شکار ہے، اور ان بادعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے حضرت مولانا صاحبان کہ یہ کورونا آ گیا، نہیں تو نہ جانے کتنی گردنیں نب گئی ہوتی، نہ جانے کتنے سلاخوں کے پیچھے ہوتے، اور اب کسان اندولن چل رہا ہے۔ یہ فضل ربی کہیے، غوث و خواجہ کا کرم ہے، ہاں، ورنہ آپ اس وقت کیا حالات ہوتے اللہ ہی کے علم میں ہے۔ لیکن آج بھی ہماری قوم بیدار نہیں ہو رہی۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی بندگی کریں، بن بندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی حضرت دعا کر دو کاروبار دھن، کوئی نہیں کہتا حضرت دعا کرو ہمیں اللہ توفیق دے مسجد چلے جائے۔
تب دھندا بڑے کی بات کرتے ہیں، بندگی کی بات کوئی نہیں کرتا، بین بندگی کے کچھ نہیں ہے، کما لو، کتنا کماؤ گے، کما کے چلے جاؤ گے۔ آپ نے اشرف سمنانی کی منقبت پڑھی، آپ بتائی نہ جانے کتنے سلاطین چلے گئے، کتنے حکمران چلے گئے، آج آپ نے ان کا ذکر کیا؟ نہیں کیا۔ اشرف سمنانی کا ذکر کیوں کیا؟ سلطنت ترک کی، سلطنت ترک کی، کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا، ذوق بندگی میں کیا، شوق بندگی میں کیا۔ آپ ذوق بندگی، شوق بندگی پیدا کرنا، اور ذوق بندگی کب ہوگی؟ جب آپ سربسجود ہوں گے، اب پھر خدا ہی سے خدا کو مانگو، سجدہ کرو اور اسی سے مانگو کہ آپ کو صاحب زبان بنائے گا۔ انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے دعا کرو گے، لوگ آپ کے دربار میں پہنچیں گے، آپ سے دعا کریں گے، غوث و خواجہ ایسے ہی ہو گئے، وہ سب آپ ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ لہذا آپ حضرات سب سے زیادہ ہم تمام اپنے بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ مسجدیں آباد کریں، ذوق اور شوق کے ساتھ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں۔ 10 منٹ سے زیادہ کسی نماز میں نہیں لگتا ہے۔ آپ آدھی گھنٹہ پان کھا کے پان کی دکان پہ کھڑ کے جب پان تھوکتے ہو، اب 10 منٹ مسجد جانے کے لیے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا آپ حضرات سب سے پہلے میں یہ یا ایک جملہ اور کہہ دوں، مولانا صاحب بہت محتاط کہہ رہا ہوں، تفصیل نہیں، میں ٹائم بھی نہیں ہے۔ ہر وہ عمل، یہ چاہے جلسہ ہو، چاہے جلوس ہو، چاہے فاتحہ ہو، چاہے گاگر ہو، چاہے ساگر ہو، چاہے چادر ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ذکر سے غافل ہے خدا کے تو کل لہو حرام۔ سب للہیت کے لیے، سب اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ یہ ساری محفلیں ہیں، یہ تقریبات پہ آپ ہوتا ہے جو فاتحہ درود، یہ اللہ ہی کے ذکر کے لیے ہے، اس کا پورا چیپٹر ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نے فاتحہ کر دیا، خواجہ صاحب کی چادر چڑھا دی، بھیا ہم بہت کامیاب ہو گئے، بس آپ کے دماغ میں ہی ہے۔ کامیابی آپ کی وہ ہے جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو ٹیکیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تب چادر چڑھاؤ گے تو پھر تب مزہ آئے گا، تب خواجہ بھی آپ کی سنیں گے۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ آپ بچتے ہم بچتے چلے آ رہے ہیں، ورنہ حالات دیکھ لو کیسے چل رہے ہیں، اور یہیں کہ نہیں سارے عالم کے دیکھ لو، اٹھا لو آنکھیں، کیونکہ ہماری ساری قوم ہر جگہ کی، یہی نہیں میں کہہ رہا ہوں، سب بے ربی کے شکار ہیں، پھر سے دنیا میں مرے جا رہے ہیں۔ جن کے پاس 100 ہے وہ 200 کے چکر میں ہے، جن کے 200 ہے وہ 1000 کے چکر، 1000 ہے لاکھ کے چکر میں، لاکھ ہے تو کروڑ کے چکر میں ہے۔ وہ کوئی یہ نہیں سوچتا ہمیں جہاں جانا ہے وہاں کے لیے کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا آپ حضرات نماز کی حفاظت فرمائیں۔ میں آپ کو نماز کی حفاظت کا طریقہ بتاؤں، کیونکہ تقریر کا وقت بڑھتا جا رہا ہے، میں پھر وہیں لے جا رہا ہوں مولا کائنات کی چوکھٹ میں، اپنے جد کے پاس، لیلۃ الحریرہ مولانا صاحب، ایسی سمجھ خونخوار جنگ ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ لیلۃ الحریرہ شب میں ہوئی، اس وقت نماز ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، علی نے سوچا کہ لاؤ میں وقت نماز ہے، نماز ادا کر لوں۔ دشمن میں دیکھا کہ علی محو نماز ہیں، آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ علی کیسی نماز پڑھتے تھے، علی محو نماز ہیں، لاؤ اس وقت بہتر موقع ہے ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اب دشمنوں نے چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو گئے، کوئی تیر کندھے سے جا رہا ہے، کوئی بازو سے جا رہا ہے، کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کوئی اوپر سے جا رہا ہے، کوئی پیر کے بغل سے جا رہا ہے، سارا تیر علی محفوظ رہے۔ باکمال مورخ لکھتا ہے کہ باکمال علی نے نماز ادا کی، ان کی نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے، باکمال۔ اور اس کے بعد جب نماز سے سلام پھیرا ہے تو مورخ یہ بھی لکھتا ہے کہ علی نے تلوار کے دستے پہ جب ہاتھ رکھی ہے تو دشمن چیخیں مار کر بھاگ رہا تھا، اور اس وقت جو کافر علی کی تلوار کی زد میں آتا تھا اور گرتا تھا تو علی اس وقت تکبیر دیتے تھے، اللہ اکبر کی آواز بلند۔ مورخ لکھتا ہے جب وہ آواز گنی گئی تکبیر کی تو 500 تکبیریں علی نے کی تھی، اور ہر تکبیر میں کافر گرا۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے نماز کی حفاظت فرمائیں، آپ اپنی نماز کی حفاظت فرمائیں، آپ اپنی نماز کی حفاظت فرمائیں گے تو خدا آپ کے جان کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے مکان کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ چاہیں کہ بن رب کو یاد کی ہم محفوظ رہیں، بہت مشکل ہے۔ فرمانے خداوندی فذکرونی اذکرکم واشکروا لی تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب اس کو میں تفسیر کروں گا تو 1.5 گھنٹہ لگے گا، لہذا خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ملاقات ہوگی۔